بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے کرنسی نوٹوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ اسلام نے رزق حلال کمانے والے محنت کش مزدور اور ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جو رزق حلال کما کر کھاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں۔ جو ایسا رزق کھاتا اور کماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ صحت مند، تندرست اور اس کی اولاد تابعدار کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ ایسے بندے کو اللہ نے دوست کہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے مفہوم بہترین کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے بھیڑیں چرائیں، تجارت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی لوہے کی زری بناتے تھے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم یعنی موم کی طرح ہو جاتا تھا، وہ جیسے چاہتے تھے ویسے موڑ دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک رنگ ساز رنگیز کے پاس رہے۔ خود ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیں چرائیں اور تجارت بھی فرمائی۔ پیشے الگ الگ ہوں مگر منافع جائز اور معقول ہو، تجارت ہو یا فصلیں وغیرہ بوئیں اور کاٹیں، کبھی دفتر فیکٹری میں ہو یا مزدوری، ہر جگہ رزق حلال ہی بہترین رزق ہے۔ آپ نے اورنگزیب عالمگیر کا نام سنا ہوگا، بادشاہ وقتہ۔ وہ قرآن پاک کی کتابت کر کے ٹوپیاں سی کر روزی کماتا تھا، سرکاری خزانے سے اپنے لیے کچھ حاصل نہ کرتا تھا۔ ان کا ایک واقعہ حاضر خدمت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے استاد محترم کا نام ملا احمد جیون تھا۔ آپ نے ان سے دینی اور دنیاوی فیض حاصل کیا تھا۔ اورنگزیب جب بادشاہ بنا، اس نے اپنے استاد محترم کو پیغام بھیجا کہ شرف ملاقات بخشیں۔ ملا جیون نے ایک بہت بڑا مدرسہ چلاتے تھے، وہاں ہزاروں بچے قرآن پاک حفظ کرتے تھے اور دینی تعلیم حاصل کرتے۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، روزہ و اعتکاف کے لیے ملا ایک مہینہ بچوں کو چھٹی دیتے تھے تاکہ وہ گھر میں آرام و سکون سے روزے رکھیں اور اعتکاف والے اعتکاف کر سکیں۔ مدرسہ ایک ماہ بند رہتا تھا۔ ملا احمد جیون اپنے شاگرد کی دعوت پر بادشاہ سے ملنے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اورنگزیب نے ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان سے روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ ایک ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ملا نے جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو اورنگزیب نے مزید رکنے کی استدعا کی۔ سادہ مزاج، خوش رفتار ملا نے بتایا کہ اب مزید رک نہیں سکتا کیونکہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا۔ اورنگزیب نے اپنے استاد محترم کی خدمت میں ایک چونی ہدیہ پیش کی اور محل کے دروازے پر خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد اورنگزیب ملکی معاملات، جنگ و جدل، رعایا کی خدمت میں مصروف ہو گیا اور یوں 14 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن ایک آدمی نے اورنگزیب کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کے استاد محترم ملا احمد جیون بہت بڑے زمیندار بن گئے ہیں، اب بڑی سی حویلی میں رہتے ہیں، شاہانہ انداز ہے، نوکر چاکر ہیں، سفر کے لیے بہترین گھوڑے ہیں، اور ملا احمد اب پہلے والے ملا نہیں رہے۔ اورنگزیب نے اپنا ایک ایلچی اپنے استاد محترم ملا احمد کے پاس بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد نے وعدہ کیا اور رمضان شریف جب مدرسہ بند ہوگا تشریف لائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا اور ملا احمد اپنے شاگرد اورنگزیب کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ نہایت سادہ لباس، مزاج میں عاجزی، لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے زمیندار ہیں۔ اورنگزیب نے ان کی خوب خدمت سیوا کی اور ان سے کچھ نہ پوچھا جو اکثر لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اتنے بڑے زمیندار ہو گئے۔ ایک دن باتوں باتوں میں ملا جیون نے کہا، اورنگزیب تمہاری اس چونی میں بہت برکت تھی، میں نے اس چونی سے کپاس کا بیج لیا جسے بنولا کہتے ہیں۔ اس سے کپاس کی کاش کی اللہ نے اتنی برکت دی کہ بیان سے باہر۔ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، بہت کرم کیا۔ اس پر اورنگزیب نے عرض کی، استاد محترم، وہ چونی رزق حلال سے کمائی ہی تھی۔ اس پر اورنگزیب نے ایک ایلچی چاندنی چوک میں ایک ہندو بنیے کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ وہ فلاں سال کے حساب کتاب والا رجسٹر لیتا ہوا آئے۔ ایلچی نے جب اس ہندو بنیا جس کا نام اتم چند تھا بادشاہ کا حکم سنایا تو وہ کھاتا لیے ہانپتا کانپتا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اورنگزیب نے کہا کہ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے اور فلاں دن کا کھاتا دیکھے اور حساب کتاب کا بتائے۔ اس پر اتم چند کو کچھ حوصلہ ہوا، اس نے کھاتا کھولا
اور درج تفصیل بتانے لگا۔ ملا احمد اور بادشاہ اس کی تفصیل سننے لگے۔ ایک جگہ پر آ کر اتم چند خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت ایک چونی کسی کو مزدوری میں دی، مگر مزدور کا نام نہیں پوچھ سکا۔ اگر اجازت ہو کچھ تفصیل یاد ہے وہ عرض کروں؟ بادشاہ نے اجازت دی۔ اس پر اتم چند نے کہا، بادشاہ سلامت، اس رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ میرے گھر میں پانی بھر گیا، میرے کمرے کی چھت ٹپکنے لگی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ اس پریشانی میں باہر نکلا، ایک آدمی لالٹین پکڑے نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں کر لوں گا۔ میں نے اس سے مل کر کمرے کا سامان نکالا، چھت پر مٹی ڈالی، پھر سامان واپس رکھا۔ اس کام میں 4-5 گھنٹے لگ گئے۔ اتنی دیر میں صبح کی اذان ہونے لگی۔ اس پر اس مزدور نے کہا، سیٹھ صاحب آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت دیے۔ میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں صرف چونی تھی۔ میری مجبوری کہ میرے پاس اس وقت صرف چونی تھی۔ اگر میرے پاس روپیہ ہوتا تو ضرور دیتا، ورنہ اٹھنی تو ضرور دیتا۔ میرا ضمیر آج بھی کہہ رہا ہے کہ اسے مزدوری کم دی۔ آج 15 برس ہونے کو ہیں، مجھے وہ عظیم شخص بھولتا نہیں۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ صبح میری دکان پر آ کر مزید مزدوری لے سکتا ہے، مگر اس نے کہا مجھے اتنی مزدوری ہی ٹھیک ہے۔ اس پر بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور وہ ادب بادشاہی کر کے رخصت ہو گیا۔ جب سیٹھ اتم چند چلا گیا تو اورنگزیب نے کہا، استاد محترم، میں بھیس بدل کر اکثر گلیوں بازاروں میں جاتا ہوں اور عوام کی خبر گیری کے لیے اس دن بارش میں لالٹین لیے کھڑا تھا کہ سیٹھ اتم چند نے مجھے مزدوری کے لیے کہا اور یہ چونی اس کی مزدوری تھی۔ اس پر ملا احمد نے کہا، مجھے یقین تھا کہ یہ رزق حلال ہے، ورنہ اتنا پھل اتنی برکت کسی اور دولت میں کہاں۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے والوں پر کرم کرتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ استاد محترم، میری کوشش ہے کہ میں مصلح بنا کر قرآن پاک کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتا ہوں اور شاہی خزانے کو امانہ سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔